بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں فہد مغل۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ بار سیالکوٹ میں۔ عبدالوحید بخاری صاحب جو ڈسٹرکٹ بار سیالکوٹ کے موسٹ سینئر لائر ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ جو ینگ وکلا آ رہے ہیں سیالکوٹ کچہری میں یا پاکستان میں جہاں جہاں پریکٹس کر رہے ہیں، یا انہوں نے ابھی اس پروفیشن میں آنا ہے، جن لوگوں نے اس پروفیشن میں آنے کے لیے ابھی اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کے ان کے معاملات کو دیکھنا چاہیے، اور اسٹڈی کو کس لیول سے آپ ان کو کرنا چاہیے، کون سی چیزوں کو پڑھ کے آنا چاہیے، اور جب کچہری کے اندر وہ آ جاتے ہیں، جوائن کر لیتے ہیں کسی بھی سینئر وکیل کو، تو اس کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، اس کو کس طرح کی اسٹڈی کرنی چاہیے، اور کتنا اس پروفیشن کو سیریسلی لینا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں میں ان سے آج اس ویڈیو میں جانوں گا۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا سر، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں ان کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں، میرے خیال میں دنیا میں جتنی لیگل پروفیشن ٹف ہے، مطلب کہ جتنی محنت طلب ہے کسی اور پروفیشن میں، آپ میڈیسن میں لے لیں، ڈاکٹر میں لے لیں، انجینئرنگ میں لے لیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں لے لیں، آپ کی پڑھائی مکمل ہونے تک آپ کام کر سکتے ہیں، مگر یہ واحد پروفیشن ہے دنیا میں جس میں آپ کو ڈے ٹو ڈے کی جو چینجز ہوتی ہیں اسٹیچوٹس لا میں، قانون میں، اور جو ہماری جو ایپکس کورٹ ہوتی ہیں، عدالتیں ہوتی ہیں، بڑی عدالتیں، ان کے فیصلے، ان پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ لہٰذا ایک وکیل کو تقریباً جس پروفیشن میں جتنی اس پروفیشن میں محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی اور دنیا پروفیشن نہیں۔ حالانکہ لوگ بڑے شوق سے آتے ہیں فلموں کے مناظر دیکھ کر، یہ افسانے دیکھ کر کہ فلاں ڈائریکٹر تھا، مگر پریکٹیکلی کم از کم ہر ایک نئے آنے والے وکیل کو 4-5 گھنٹے صرف کنسنٹریشن، یکسوئی کے ساتھ اس پروفیشن کے بارے میں اور اس کی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے ایپکس کوڈ کے یا قانون کے تبدیلیوں کے ساتھ، اس پر نظر رکھنی ہوتی ہے۔ جو وکیل جو نئے سرے سے، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ملک کے قانون کے مطابق، صوبائی قانون کے مطابق، ان پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ پھر وہ ٹرینڈ دیکھنا پڑتا ہے کہ عدلیہ کے جو بڑی عدالتوں کے نظائر ہیں، جو پریسیڈنٹس ہیں، وہ کہاں تک ہمارے لیے اچھا سر، یہ جو اب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں لا کالجز کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے سیالکوٹ میں بھی، پورے شہروں میں پاکستان کے ایسے ہی چل رہا ہے، پرائیویٹ کالجز بہت زیادہ ہیں، تو اس پروفیشن کو یہ عام لوگوں کی طرح اب ڈسائی ہو گئی۔ اس پروفیشن میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو زیادہ مسائل نہیں ہیں آ رہے کہ پرائیویٹ کالجز کی وجہ سے جو ایجوکیشن کا معیار ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے وکلا جو ہوتے تھے وہ صحیح پڑھ کے آتے تھے، ان کی جو پریکٹس ہوتی تھی وہ بھی اچھی ہوتی تھی، اور جو اسٹڈی میں وہ پڑھ کے آتے تھے پیچھے 3 سال وہ بڑا شاندار پڑھ کے آتے تھے، گورنمنٹ کالجز ہوتے تھے۔ اب پرائیویٹ کی وجہ سے میرے سے ایجوکیشن کو بالکل درست کہا کہ جب ہم نے لا کیا تھا تو وہ 2 سال کا تھا، ایف ای ایل کہتے تھے فرسٹ ایگزامینیشن ان لا، اور ایل ایل بی کرتا تھا، فائنل ہوتا تھا، 2 سال میں مکمل کرنا ہوتا تھا جی، اور اتنا ٹف ہوتا تھا کہ جب ہم نے دیا تھا تو 11% رزلٹ آتا تھا ایف ای ایل کا، فرسٹ ایگزامینیشن ان لا، اور اس میں اتنے ٹف کمپٹیشن ہوتا تھا کہ پنجاب میں صرف ایک کالج تھا، وہاں سے وہ فرسٹ ڈویژن یا سیکنڈ ڈویژن گریجویٹ کے آتے تھے، مگر اب تو مشروم، مطلب کہ اتنے کالجز وہ کھل گئے ہیں کہ وہاں پر وہ صرف ایک اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے وکلا کی وہ خواہش مند رکھتے ہیں، وہ محنت کے لیے نہیں کرتے۔ لہٰذا سب سے زیادہ محنت طلب جو پیشہ ہے ہمارے ملک میں یا دنیا کے سارے یہ تمام ڈیموکریٹک ممالک میں جہاں پر لیگل پروفیشن۔ تو سر اسی سے ریلیٹڈ میرا کویشچن ہے کہ پاکستان بار کونسل نے جو ہے کیٹ اور لیٹ کا جو ہے اس میں اضافہ کر دیا کہ جیسے آپ نے لا میں ایڈمیشن سے پہلے لیٹ کرنا ہے، اور آفٹر آپ نے جب پاس کر لیتے ہیں اپنی ڈگری اس کے بعد آپ نے گیٹ کرنا ہے، تو کیا اس سے فرق پڑ رہا ہے اس پروفیشن کے؟ دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا کہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ 5 سال کا کورس اس لیے ڈسکریج، اس پروفیشن میں جو زیادتی ہو گئی تھی، یہ حکومت نے یہ سوچا ہے کہ اس کو پرولانگ کیا جائے اور سیریس آدمی 5 سال کا کورس کیا۔ باقی جو اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ انہوں نے آبجیکٹیو ٹیسٹ رکھنے چاہیے، اور وہ آبجیکٹیو ٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے اس کی ٹینڈنسی دیکھنے کی ہے کہ یہ جو باقی
دوسرے ٹریڈیشنل روایتی قسم کے جو ٹیسٹ ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے میں کہتا ہوں جو آپ کے گیٹ ہے اور دوسرے کا کیا نام ہے, لیٹ ہے, لہٰذا ان کو بھی آبجیکٹیو ایک مقاصد کے تحت کہ پروفیشن کے حوالے سے کتنا ہے. میں نے دیکھا تھا میرے شاید وہ آپ نے ہی کہا تھا کہ جس میں وہ آبجیکٹیو نہیں, وہ ایک یس اور نو اور جیسے پاسبل ہے ابہام ہے, وہ دیٹ از ناٹ دی پراپر وے. سر پہلے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا تھا پاکستان بار کونسل کے انڈر یا پنجاب بار کونسل کے انڈر, جتنی بھی پروویژنل لیول پہ بارس تھی وہ اپنے انڈر جو تھا یہ کنٹیسٹ کرتے تھے اس ٹیسٹ کو, لیکن اب انہوں نے HEC کے تھرو یہ کر دیا اور اس میں کویشچنز جو ہیں اس میں بھی کچھ جو ہیں غلطیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. میں خود پاکستان پنجاب بار کونسل کا سیالکوٹ سے ممبر منتخب ہوا تھا, میں چیئرمین تھا یہ اسکروٹنی کمیٹی کا, اور میں انٹرویو یہاں پر ہماری ریکمنڈیشن سے وکلا کی وہ ہوتی تھی. تو میرا تو طریقہ یہی تھا کہ پروفیشن اس پیشے میں جو جیسے سپریم کورٹ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ وہ پروسیجرل لا کا طریقہ کار جو ہوتا ہے اپیئر ہونے کا, اور جو جنرل مطلب کہ اس کی فہم, اس کی انڈرسٹینڈنگ جو وکلا کی لوور کورٹ میں ہوتے ہیں ان کی وہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ نہیں. یہ فارمیلٹی رسمی طور پر یہ سوالات پوچھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک جو وکلا کو مسائل جو آخر انہیں 6 مہینے کا وہ اپرینٹسشپ کورس کیا ہوتا ہے تو وہ سینئر کے ساتھ جو اٹیچ ہو کر وہ جو سیکھتے ہیں اس کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ جو پریکٹس جو وہاں پر اس کی محدود ہے. اگر وہی ریپیٹیڈ وہ کورس کی لحاظ سے کیا جائے تو پھر تو اس کا کوئی مقصد آ بالکل صحیح. اچھا سر میرا سوال یہ ہے, ایک بندہ 5 سالہ کورس کر کے آ گیا کچہری کے اندر, اس نے انٹیمیشن دے دیا, انٹرنشپ وہ کارڈ ہے, لیکن انٹرنشپ کے دوران اس کو جو مسائل آتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ تو یہی آتا ہے کہ اس کے پاس کوئی پاکٹ منی نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے 5 سالہ گریجویشن کر کے آیا, 24-25 سال اس کی ایج ہو گئی ہے. اب ایج یہ ہے کہ اسی ایج کے اندر اس کو کوئی نہ کوئی جاب کرنے کی ضرورت ہے, آگے فیوچر بھی اس نے کرنا ہے. تو اس پروفیشن میں آنے کے بعد بھی وہ 3-4 سال تک کچھ بھی نہیں کما سکتا. تو اس کے لیے کوئی پنجاب بار کونسل یا پاکستان بار کونسل کو کوئی انیشیٹو لینا چاہیے. یہ میں اس میں بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے. اول تو 5 سال کے لیے انٹرمیڈیٹ کے بعد وہ جو یہ لا گریجویشن کا کورس مکمل کرتا ہے وہ بھی بڑا پرولونگ اور لمبا ہے, ایسے ہی انتہائی. پھر اس کے بعد ہے کہ یہ 5 سال کے کورس کے بعد 2 سال ہو گئے, میٹرک کے بعد اس کے 17 سال بن جاتے ہیں ایسے ہی تقریباً. اب 17 سال میں MBBS کا بھی جو کورس ہے میرے خیال میں 5 سال کا کورس ہے. آپ اس میں ہاؤس جاب جب کیا جاتے ہیں جو ہمارے میڈیکل پروفیشن میں, طب میں, ڈاکٹر کی پروفیشن ہے, ان کو باقاعدہ پیمنٹ دی جاتی ہے کہ وہ ہاؤس جاب. اسی طرح اگر پنجاب بار کونسل, صوبائی بار کونسل جو ہیں ان کے لیے سبسسٹنس ہوتا ہے کہ اس دوران میں کوئی نہ کوئی ان کے 2 وقت کی مطلب کہ یہ ایک بڑا لیبوریس کام ہے. بالکل. اگر کوئی پنجاب بار کونسل کی طرف سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے تو یہ بہت اچھا رہے گا, ورنہ اس پروفیشن میں جو محنتی ہیں کہ وہ پھر صحیح طریقے سے وہ پروفیشن میں اس پیشے میں لوگ. سر ایک چیز یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ جو پروفیشن ہے یہ عام لوگوں کو جو میڈیاکر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے, یہ پروفیشن بدماش اور گنڈوں ان کے لیے بنا ہوا ہے. تو کیا یہ بھی سچ ہے؟ اصل میں یہ تعصب پیدا کیا جاتا ہے فلموں کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے, افسانوں کے ذریعے. حقائق جو ہوتے ہیں نا, ایک ریالٹی, آپ کبھی کوئی ڈرامہ دیکھ لیں اس میں وکیل جرا کر رہا ہے, جس طریقے کے کوڈ دکھائے جاتے ہیں وہ سب فکٹیشس ہوتے ہیں, اس کا ریالٹی سے حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. حقیقتیں جو ہیں اس میں ہمارے معاشرے میں یہ وکلا کی جو ٹریڈیشنل ہے, یہ جب ہماری خواتین خاص ہوتے ہیں, میں خواتین کے بڑے حق میں ان کو پروفیشن میں آنا چاہیے, مگر ان کو بھی افسانوی کردار کا جو فلموں میں یا ڈراموں میں دیا جاتا ہے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حقائق جو ہیں یہ بڑے تلخ ہوتے ہیں. جیسے ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے انسانیت کی خدمت کرنا, اسی طرح رول آف لا, قانون کی بالادستی جو ہوتی ہے نا, وہ ایک بنیادی حق ہے. اس کو ایک ہمارے وکلا جو آتے ہیں ان میں اتنا شعور پیدا کیا جائے کہ وہ سمجھے کہ ان کی ڈیوٹی, ان کے جو فرائض ہیں معاشرے کی طرف, اسٹیٹ کی, ریاست کے ساتھ, وہ کیا ہونے چاہیے. وہ صرف اپنی کمائی کا ذریعہ نہیں ہونے چاہیے, وہ معاشرے صحیح معنی میں وکلا جو ہوتے ہیں وہ کریم ہیں,
کریم پر وہ یہ یہاں پر جو ٹینڈنسی آپ نے کہا ہے، لوگ وہ آنے شروع ہو گئے ہیں جو صرف پرسٹیج کی خاطر، اسٹیٹس کی خاطر وہ محنت سے کتراتے ہیں. صرف یہ ہے، میرے سے اپنے تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ میں نے ایک وکیل صاحب وہاں پر لاہور میں رات کے 9 بجے وہ یونیفارم میں پھر رہے تھے ہائی کورٹ کے. میں نے انہیں کہا کہ یہ یونیفارم کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کورٹ کے بعد یہ کالا کوٹ، یہ ٹائی وغیرہ جو نہیں پہنی جاتی. کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے کہ ہمارے اس کالے کوٹ سے پولیس اور ہم یہ لا انفورسنگ ایجنسی سے کتنا لوگ ڈالتے ہیں. یہ بلیک میلنگ ہے، یہ پروفیشن سے بالکل اس سے روگردانی ہے. سر جس طرح ہمارا یہ یونیفارم ہے، ظاہر سی بات ہے اچھا یونیفارم ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں جو ان کے اندر بھی یہ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ کا رواج بن گیا ہوا ہے. تو پھر یہ پروفیشن کے ساتھ ہمارے جو لیگل پروفیشن ہے اس کے ساتھ تھوڑا اختلاف نہیں بن گیا کہ وہ اب ریسٹورنٹس میں جو ان کے جو آگے جاب کارڈ ہوتے ہیں امپلائیز، وہ سارے انہیں یونیفارم پہننا ہوتا ہے. میں ہے وہ بو شو لگاتے ہیں، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کالی ٹائی اور کالا کوٹ جو ہے نا، تو وہ اصل میں یہ شروع ہوا تھا ہمارا جو طریقہ. ہم کامن ویلتھ کنٹری کے ملک ہیں. کامن ویلتھ کنٹری کے ملک میں جو یہ پروفیشن تھی یہ ساری برٹش کامن لا سے حاصل کی. ایسے ہی ہے، برٹش کامن لا میں ہوتا ہے کہ کوئی وکیل جو ہوتا تھا وہ ریمونریشن کہتے ہیں کہ اپنا جو معاوضہ ہے، جو فیس ہوتی ہے، ایز اے میٹر آف رائٹ نہیں مانگتا. وہ ہماری ٹریڈیشن بتاتی ہیں کہ جب برطانیہ میں وکلا کی یہ شروع ہوا تھا پیشہ، تو اس میں وکیل یہ زیادہ کرتے تھے کہ وہ اپنا ہیڈ جو ہوتے ہیں نا وہ میز پر رکھ دیتے تھے. جو کلائنٹ ہوتے تھے، موکل ہوتے تھے، جن وہ اپنی داد رسی کے لیے آتے تھے، جو وہ اپنے حسب توفیق اس میں وہ ڈال دیتے تھے وہ زبردستی اس میں. مگر ہمارا پیشہ جو ہے اب اتنا مٹیریلسٹ، اتنا مادہ پرست ہو گیا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے بغیر محنت کے کسی طریقے سے اپنا تشدد یا دوسرے جو غیر قانونی طریقہ کار ہوتے ہیں ان سے کام کروا کر، تو یہ ہمارے پیشے سے بددیانتی ہے اور یہی ہمارا پیشہ بدنام بھی ہوتا ہے. ہر پیشے میں جو سینئرز ہیں ہمارے، ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جو نیو والے کمرز ہیں، جس طرح نئے لڑکے آتے ہیں، اچھا ابھی ایسی بھی ایسوسیٹس ہیں جو کسی ایک فرمز کے ساتھ درجنوں کردار میں موجود ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی رول نہیں ہے کہ کتنے ایسوسیٹ ایک سینئر کے پاس ہونے چاہیے؟ نہیں، سینئر ہمیشہ ان کو جو اتنے ہونے چاہیے جس سے وہ اس کا وہ ہاں کمپنسیٹ کے علاوہ ان کو صحیح طریقے سے ان کو گائیڈ کر سکے. اگر زیادہ کیس ہو گئے جیسے فوجداری وکلا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، فوجداری وکالت جو ہوتی ہے وہ ایک فوجداری حقائق پر مبنی ہوتی ہے. ایک جیسے حقائق ہر کے FIR ایک جیسی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو جو وکلا زیادہ تعداد میں اگر کسی ایک سینئر کے پاس آئیں گے وہ کچھ نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ یہ کیس کیسے بنتا ہے، تفتیش کیسے مکمل ہوتی ہے. یہ انہی سے جب سینئر کا اور اس کے جو ساتھ اس کے ایسوسیٹ، اس کے جونیئر ہیں، ان کا براہ راست تعلق اور اتنی حد تک ہونا چاہیے، ہونی چاہیے وہ کنٹرول کر سکے، جن کو وہ ان کو صحیح طریقے سے رہنمائی کر سکے. سر اس پروفیشن کو پروفیشن آف لارڈز کہا جاتا ہے. پاکستان بھی ایک وکیل نے بنایا، پاکستان کا ہوا بھی ایک وکیل نے دیکھا، لیکن اس پروفیشن کے ساتھ ہم نے سب سے زیادہ زیادتی کر دی ہے. تو کیا آئندہ وقت میں آپ کو بہتری بھی نظر آ رہی ہے اس پروفیشن کے لحاظ سے؟ یہ ہمیں خود، کیونکہ پہلے تھا کہ پہلے وکلا جو تھے وہ ایڈمنسٹریٹو لا کے ساتھ تھے. یہ 1964 میں یہ پہلی دفعہ، کیونکہ ہم انڈر ڈیولپ کنٹری، مطلب کہ ابھی ڈیولپنگ کنٹری ہے، جو تہذیب یافتہ ملک ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا جو برٹش لا، کامن لا کے ذریعے سے ہمارا کامن ویلتھ کنٹری ہے، وہ ایز اے پروفیشن وہ کسی معنی کو نہیں وہ معاوضہ مانگتے تھے وہ اپنے. مگر ہمارے پروفیشن میں یہ موجودہ صورتحال اتنی غیر رول عدم اطمینان کی وجہ، عدم اعتماد کی وجہ سے اس قدر غیر یقینی ہو گئی ہے کہ یہ پروفیشن کو ایکسپلائٹ اس کے ذریعے استحصال کیا جا رہا ہے. لوگوں کے مسائل حل کے بجائے وہ زیادہ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں. وہ طبقہ غیر سنجیدہ طبقہ اس پیشے میں آنے میں
جیسے بلیک شپ ہوتی ہے، کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، ہر پیشے میں ہوتی ہے، یا میڈیکل کا طب کا پیشہ لے لیں، وہاں پر انسانیت خدمت آتی ہے، مگر کتنے ڈاکٹر ہیں جو انسانیت خدمت کے تحت آتے ہیں، وہ بھی اتنی مہنگی ہے ان کی پروفیشن، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے 1-2 سال میں اس کا ایسے لہٰذا ہماری لیگل جو یہ فٹرنیٹی ہے، یہ ہماری برادری، اس کو بھی یہ اپنی دنیاوی مادی لالچ کے علاوہ انسانی ہمدردی کے طور پر معاشرے کے لیے جب تک وہ ان کی کنسیڈریشن، ان کی جو اصل مقاصد ہے وہ سامنے نہیں لا کر ان کو یہ پیشے میں داخل کیا جائے، ورنہ اس میں یہ پیسہ کا مسئلہ بالکل ہی فضول ہے۔ یہ اس لیے آپ نے درست کہا ہے، اس پیشے میں وہ پہلے آتے تھے جو کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ اتنے زیادہ معاوضے کے لیے بدلے لالچ نہیں تھی، وہ لوگوں کو ان کے حقوق، بالکل ان کی دادرسی کے لیے ایسے ہی for satisfaction of their grievances, to redressal of their grievances۔ وہ grievances کرنا میرے خیال میں معاشرے میں سب سے بڑی خدمت جو کی جا سکتی ہے، اگر کسی طریقے سے کہے کوئی انسانیت کی خدمت کی جا سکتی ہے کہ اس کو ایک شخص کو جو محروم کر دیا گیا اپنے استحقاق سے، اس کو اس کے استحقاق کے مطابق معاشرے میں مقام پیدا کرنے کا دلانا۔ سر میرا آپ سے ایک آخری سوال یہ ہے کہ میں ابھی ایک رپورٹ دیکھ رہا، سپریم کورٹ میں 50,000 سے زائد کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو لیٹیگیشن میں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ سیال کوٹ بھی اگر بار کی بات کر لیں، سیال کوٹ سول کورٹس کی بات کر لیں، ادھر بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں کہ ججز پورے نہیں ہوتے، کبھی بینچ نہیں بنتا، کبھی ججز نہیں آ رہے، کبھی ہڑتال ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو اگر ایک ہڑتال ہو جائے تو وہ آپ کو پتہ ہے 1 ماہ کی نیکسٹ ہیئرنگ پہ چلا جاتا ہے معاملہ، تو اس سارے سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے کوئی انیشیٹو ہو؟ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ریفارمز ہمارے جو صوبائی پنجاب بار کونسل بنی ہے، سندھ کی بنی ہے، خیبر پختونخوا کی بنی ہے، بلوچستان کی بنی ہے، تو ان میں یہی گریوینسز ہوتے ہیں کہ ڈسپوزل، یہ ہڑتالیں ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ ایسا ہی ہے سر، ملک سے اپنے دادرسی کے لیے غریب عوام آتے ہیں اپنا کتنے کام چھوڑ کر، اپنی کتنی کمائی چھوڑ کر، تو اگر ان کو ہم ہڑتالوں کی وجہ سے مطلب کہ التوا کر دیں، جیسے مہینے آپ نے کہا، مہینے کی ایک کہتے ہیں، یہاں پر دیوانی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نسل آتی ہے تو اس کے جو گرینڈ ہوتے ہیں بالکل وہ جا کر مفاد حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا جب تک کوئی صحیح طریقہ کار نہیں اڈاپٹ کیا جائے گا کہ یہ ڈسپوزل ہونی چاہیے، جو ہر ججز جو ہوتے ہیں وہ اول تو ان ججز کا بھی یہ دونوں جیسے پہلے کہا ہے کہ یہ ججز جو ہوتے ہیں یا مجسٹریٹ ہوتے ہیں یا وکلا ہوتے ہیں، یہ 2 پہیے ہوتے ہیں جب ساتھ، اور لہٰذا ایڈجرمنٹ سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ لیٹیگنٹ جو اتنی دور سے آیا ہے اپنی دادرسی کے لیے، بڑی آسانی سے ہڑتال کی وجہ سے یا جج صاحب کی اپنی مصروفیت کی وجہ سے اگر اس کی تاریخ پڑ جاتی ہے، یہ معاشرے کے لیے انتہائی ظلم ہے، یہ رول آف لا کی مکمل نفی ہے۔ لہٰذا جب تک ہمارے نیچے والے طبقے کو، خاص طور پر جو نیچے والی کلاس ہے، ان کے مسائل کے حوالے سے اگر ہمیں سوچنا چاہیے